تو قرآن مجید گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس سے محبت کیجیے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو کوئی یاد کر لے۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی ضخیم کتاب، ہو سکتا ہے چند چھوٹے چھوٹے رسائل میں کوئی چیز ہو جس کو لوگوں نے یاد کر لیا ہو، مگر ان کو پڑھنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ 2-4 دفعہ پڑھ کے جی بھر جاتا ہے۔ کئی لوگ اشعار یاد کر لیتے ہیں فلاں فلاں کتاب کے، مگر پڑھنے کو ان کا اپنا دل نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آپ نے اگر سینکڑوں دفعہ پڑھی ہے تو ہزاروں دفعہ پڑھنے کو دل چاہے گا، اور ہزاروں دفعہ پڑھنی ہے تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھنے کو دل چاہے گا۔ جب بھی پڑھیں گے ایک نیا لطف ہوگا، ایک نیا مزہ ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا، تھک جاتا ہے بندہ، جسم ہے نا، لیکن دل چاہتا ہے کہ پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ ایسا لطف آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے۔ پھر کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کو اتنے اچھے انداز سے پڑھا جا سکتا ہو۔ یہ قرآن مجید ہی کی شان ہے۔ آپ دیکھیں آج قاری صاحب نے جو تلاوت کی تو کتنی خوبصورت تلاوت کی، دل خوش ہو گیا، دل سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کوئی اور کتاب پڑھ کے دکھائے نا اس طرح۔ یہ قرآن مجید ہی ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ وہ اتنے اچھا انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور سیکھنے والے طلباء محبت سے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں جن کو قرآن مجید سے نمایاں محبت تھی، اللہ نے ان کو نمایاں مقام عطا کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نمایاں مقام پایا، اور علماء جانتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ کیسا گہرا تعلق تھا۔ پھر حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو دین کے ہر شعبے میں بہت نمایاں ممتاز عطا فرمایا، اور ان کی جو تفسیر بیان القرآن ہے وہ تو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کتنا تبلیغ کا کام ان سے لیا۔ ان کے والد عاشق قرآن تھے۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اللہ نے کتنا ان سے حدیث کا کام لیا۔ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، آپ دیکھیے دارالعلوم کراچی پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ ان کی معارف القرآن تفسیر پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بھی اس امت میں عزتیں ملیں، یا تو وہ خود عاشق قرآن تھا، یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں تھیں، جس وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ میرے شیخ جو تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق قرآن تھے۔ ہم نے ان کے قرآن مجید کی محبت کے عجیب عجیب انداز دیکھے۔ سفر سے تھکے ہوئے آتے تھے، اور ہمارا دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ بس اب ہمیں اشارہ ملے اور ہم لیٹ کے سو جائیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی قاری کو اشارہ فرماتے تھے قرآن سناؤ۔ وہ قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھتا تھا، ایسے فریش ہو جاتے تھے جیسے بیٹری چارج ہو گئی، دن رات کا فرق ختم ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے یہ قرآن میری غذا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ قرآن مجید کے جو طلباء ہوں، ان سے نبی علیہ السلام کو خصوصی محبت ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ابو شیخ، طبرانی اور ایک اور تھے۔ ہم تینوں مسجد نبی میں سبق پڑھا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے۔ ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اچھا، آج کل تو مدارس کے اندر مطبخ ہوتا ہے، طباخ ہوتا ہے، اور مدرسے والے روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔
استاد صرف سبق پڑھاتا تھا، کھانے پینے کا انتظام طلباء خود اپنا کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور ہم نے پانی سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، پانی سے ہی افطار کرنا شروع کر دیا۔ تو 3 دن گزرے تو اتنی نقاہت ہو گئی کہ ہم سے تو اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ میرے باقی دوست کہنے لگے بھئی ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں تو چلتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں ابھی کچھ دن مسجد نبوی میں مزید رہوں گا۔ تو وہ چلے گئے، میں رہ گیا۔ اب میں بھی اتنا ویکنس فیل کر رہا تھا کہ اٹھتا تھا تو مجھے چکر آتے تھے۔ 2-3 دن بندہ بھوکا رہے تو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ طبرانی، تم تو مسجد نبوی کے طالب علم ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہو، مسجد کے شاگرد ہو، جاؤ اور اپنے میزبان کو جا کے بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز شریف پہ حاضر ہوا، اور میں نے جا کے صلاۃ والسلام پڑھا اور آخر پہ اتنا کہا، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، صرف اتنے الفاظ کے، یا رسول اللہ الجو، اور میں مسجد سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو ایک بندہ میرا نام لے کے پکار رہا ہے، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں حیران، بھئی میرا تو کوئی یہاں واقف نہیں، کون ہے جو میرا نام پکار رہا ہے؟ میں نے اس بندے سے کہا کہ بھئی آپ کیوں میرے نام پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ میں دوپہر کو قیلولہ کر رہا تھا، خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میری مسجد کا ایک طالب علم بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ تو میں نے اپنی بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا جو کھانا پکا ہے یہ لے جاؤ، اپنے لیے میں اور کھانا بنا لوں گی۔ تو میں نے سالن کی ہنڈیا اٹھائی، روٹیاں اٹھائیں، اب میں لے کے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طلباء کے ساتھ ایسی محبت۔ چنانچہ جو بڑے قراء گزرے ہیں ان میں سے ایک قاری، نام مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، شاید، تو ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ نام چونکہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں نام لینے میں جلد بازی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ شاگرد حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت منہ میں کوئی چھوٹی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور خوشبودار چیز رکھتے ہیں کہ منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے، مگر حضرت کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک شاگرد تھا جو لسوڑا قسم کا طالب علم تھا، وہ چپک گیا، حضرت آپ کیا منہ میں رکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو کچھ منہ میں نہیں رکھتا، حضرت اتنی خوشبو آتی ہے۔ ہاں بھئی آتی تو ہے لیکن میں کچھ منہ میں نہیں رکھتا، ویسے ہی آتی ہے۔ اس نے حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ خیر جب اس طالب علم نے بہت اصرار کیا تو اس پر استاد نے یہ جواب دیا کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ میں خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ سوچئے قرآن مجید کیا عظیم کتاب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں جو قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اور فرشتے اس کے لبوں کو چومتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھنے والا کہیں مل جائے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اچھا فرشتے قرآن سن سکتے ہیں، قرآن خود نہیں پڑھ سکتے،
صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا چونکہ انہوں نے وحی لے کے آنی تھی، تو وہ قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کیا۔ باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ اب جو بندہ خود نہ کر سکتا ہو کوئی دوسرا کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک مجمع لگ جاتا ہے فرشتوں کا، اور جو فرشتہ اس قاری کے قریب ہوتا ہے وہ اور قریب ہو جاتا ہے، وہ اور قریب ہو جاتا ہے، وہ اور قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس قاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ لبوں کے اوپر اپنے لب رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ فرشتہ اس بندے کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے تو صحیح، یہ قرآن مجید کا پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے کہ فرشتے بھی اس بچے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو قرآن مجید پڑھنے والا طالب علم ہے یہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ٹیلی فون کرتے ہیں نا، تو ایک بات آپ کرتے ہیں، اگلا ایک بات کرتا ہے، پھر آپ کرتے ہیں، پھر اگلا کرتا ہے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فونک گفتگو کرنے کی مانند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آج اگر کسی سے محبت ہے تو فون پہ باندھ کر کے بندے کو کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ نوجوان بچے تو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، تو قرآن مجید پڑھنے والا اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ ہم تو گھنٹوں اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اس لیے وہ ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔